نظام کے اللہ کے قوانین نافذ کرنے کے جو اللہ کے قوانین ہیں. آپ کے پاکستان کا قانون اسلام کے قانون پہ نہیں بنا ہوا، یہ قانون بنا ہوا ہے انگریزوں کے دور کا. جتنی بھی قانون بنے ہوئے نا سسٹم انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ سسٹم دین کے نظام سے ہٹ کرے. کچھ چیزیں ہیں جو سیم ہے، کیونکہ عیسائیت کا قانون، عیسائیت کے پاس بھی قانون کی تعلیم تو حضرت عیسی علیہ السلام تھا، یعنی اللہ کے پاس سے آئی ہے نا یہ سسٹم چلانے کی. اس سے پہلے جو یہودی ہیں ان کے پاس بھی تعلیم اللہ پاک سے آئی ہے. یعنی دنیا میں یہ تمام جو نظام بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی قوانین بنے ہوئے، یہ سب سکھائے کس نے؟ اللہ پاک نے سکھائے پیغمبر کے ذریعے. لیکن اب آخری جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کے قوانین نافذ کیوں نہیں ہو رہے؟ عیسائیوں کا قانون کیوں نافذ ہے؟ پوری دنیا میں عیسائیوں کا قانون نافذ ہے. عیسائیوں کا پورا قانون دنیاوی سسٹم مذہبی تو کسی پہ کوئی قدر نہیں لگاتے. عیسائی جو ہیں، آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس سے عیسائی کو، یہودی کو، یا آپ دماغ میں بٹھا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. آپ کی آپ اسرائیل میں جا کے نماز پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑنا. ان کو روزہ رکھو، کوئی فرق نہیں پڑنا. کیونکہ لاجیکل بات ہے، آپ کے ذاتی آپ عبادت کر لو، کسی غیر مسلم کو کیا فرق پڑنا؟ یا کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے یا اس کے ناحق اس کا حق دبا رہا ہے، تو آپ کی نماز پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہونا اور کیا نقصان ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس چیز سے آپ کی نماز روزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غیر مسلم کی جہاں دم دبتی ہے وہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کے قانون. مسلمانوں کا غلبہ یعنی اللہ کا نظام نافذ. حضرت عمر کے دور میں جو تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں جو تھا، حضرت عثمان کے دور میں جو تھا، اور حضرت علی کے دور میں جو تھا، بعد میں وہ پھر مسلمانوں میں گروہ ہو گئے تھے، وہ نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. تب سے آج تک قائم نہیں ہوا اسلام کا نظام مکمل طریقے سے، جو کہ حضرت عمر کے دور میں اسٹیبلش تھا پوری دنیا پہ. اب بات یہ آتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں تمام مسلمان تھے جبھی دین کا نظام تھا. یعنی تمام مسلمان تھے تبھی دین کا نظام تھا. آج کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم ہے. دوسرے مذہب یعنی دوسرے جتنے بھی عیسائی، یہودی، بدھسٹ، آتش پرست، جتنے بھی لوگ ان کے مقابلے میں سب بٹے ہوئے، لیکن مسلمانوں کی تعداد 7-7.5 ارب آبادی کی دنیا کی 1.5 ارب یا 2.25 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں. وہ یہ بلیم کرتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اس وجہ سے دین کا نظام نافذ نہیں. تو بھائی حضرت عمر کے دور میں جو آدھی دنیا پہ 3 بر اعظم پہ جو حکومت تھی، اس میں تمام مسلمان نہیں تھے. اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. وہ اپنی مذہبی ایکٹیویٹی جو تھے، وہ ان کے جو بت خانے تھے، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھی، وہ سب قائم تھے حضرت عمر کے دور میں. کیونکہ دین کا جو سسٹم ہے، کسی کی ذاتی جو عبادت ہے، جو اس کا عبادت کرتا ہے، جس کو بھی مانتا ہے، وہ اس کو اپنے دین کے نظام میں اپنے پورے پراپر طریقے سے پریکٹس کر سکتا ہے اپنے مذہب کو. اسلام اس چیز کی پابندی نہیں لگاتا. قرآن پھر یہ کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں، اسلام میں زبردستی نہیں. تو وہ زبردستی اعتبار سے اللہ کو منوانے کی آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کسی کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا زبردستی، جبرن کا نافذ ہوگا. اسلام کا جو سسٹم ہے، قوانین، وہ جبرن مسلم ہو غیر مسلم ہو ان پہ جبرن نافذ ہوگا. کس مراد سے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ پاک نے بتایا، جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ہوا. سیدھی سی بات، جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ہوا، لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں قانون نافذ ہوا اسلام کا. جو جنگیں ہوئی، آپ یہ اگر ہم ذرا غور کریں، جنگیں کیوں ہوئی حضرت عمر کے دور میں؟ حضرت ابو بکر کے، حضرت عثمان کی جنگیں کیوں ہوئی؟ رومن اور پرشین امپائر سے جنگیں کس بنا پہ ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ مطلب انہوں نے کیا نام ہے، کلمہ تو جب بھی نہیں پڑھا تھا. یعنی کہنے کا اللہ کا مقصد قانون نافذ ہونے کے لیے کہ مسلمانوں پہ اللہ کی حکومت ہو. بالکل دنیا پہ اسلام کی حکومت ہو. سوری، حضرت عمر جو پہلے کے دور میں بھائی خط بھیجا، مفہوماً بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. بادشاہ کو خط جاتے تھے، اسلام کی دعوت دی، مانتے نہیں مانے وہ اس کے اوپر ہے. باقی نیچے بتا دیا کہ اس پہ مفہوماً بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا. آپ کے جو ظلم و جبر ہیں وہ نہیں چلے گا. جو ایکسیپٹ کرتا تھا وہ ہتھیار ڈال دیتا تھا، حکومت دیتا تھا. یعنی وہاں کی جو پورا سسٹم ہے وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا مسلمانوں کے. جو نہیں مانتا تھا اس سے جنگ ہوتی تھی. سیدھی سی بات ہے، جنگ ہوتی تھی. جنگ کہنے کا مقصد یہ جنگ اصلاح مذہب کلمے کے اوپر جنگ نہیں ہوتی تھی. کلمے سے مراد یہ ان کو کلمہ منوانے کے لیے جنگ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہو تو مار دو. یہ تو ہی نہیں اسلام میں، آپ کسی پہ زبردستی کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آپ زبردستی کرو گے اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ہوا. سمجھے بھائی؟